من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم. فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها. وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول إليه الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف. مصنف اپنی اس کتاب میں کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس کتاب کے لکھنے کی غرض و غایت اور اس کے مقصد کو بیان کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ بارہا سنتے چلے آئے ہیں کہ ایک ہوتا ہے مقدمۃ العلم اور ایک ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب. مقدمۃ العلم میں علم سے متعلق چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے، جیسا کہ علم حدیث سے متعلق ضروری مباحث کو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. اور مقدمۃ الکتاب میں مصنف مختلف مزاج کے ہوتے ہیں. بعض مصنفین کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت اختصار کے ساتھ مقدمے کو ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ تفسیر البیضاوی میں ہے کہ مقدمہ بہت طویل نہیں، مختصر سا مقدمہ ہے جس میں مصنف نے تفسیر کی اہمیت، ضرورت اور اپنا طریقہ ذکر کیا ہے کہ اس تفسیر میں میں نے کس انداز میں تفسیر کی اور اس کے علاوہ کوئی چیز ذکر نہیں کی، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کر دی. دوسرا اسلوب اور انداز یہ ہوتا ہے کہ مقدمے کو اہمیت دی جاتی ہے اور اس انداز میں مقدمے کو ذکر کیا جاتا ہے کہ اس مقدمے میں اس علم سے متعلق جتنی بنیادی اور ضروری چیزیں ہوتی ہیں اسے ذکر کیا جاتا ہے. ہمارے علماء نے مقدمات پر خاص طور پر اتنی توجہ دی کہ باقاعدہ مقدمہ بھی ایک علم کی حیثیت اختیار کر گیا. مقدمہ بھی ایک علم کی حیثیت اختیار کر گیا اور اس باب میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی مقدمات العلوم کے نام سے، کہیں تعارف العلوم، کہیں مقدمات العلوم، کہیں العلوم اصولہ، مبانیہ، موضوعہ، غایاتہ. تو مختلف انداز میں کہیں پر لکھا گیا مدخل العلوم الاسلامیہ، کہیں پر لوگوں نے لکھا مدخل العلوم العربیہ. تو کئی جلدوں میں صرف اس کے اوپر تعارف کیا گیا. تو اس میں علوم کا تعارف کیا جاتا ہے. ابھی ہمارے ہندوستان کے ایک بہت مشہور مصنف تھے مولانا ٹونکی، راجستھان میں ٹونک ایک شہر ہے، وہاں سے ان کا تعلق تھا. ٹونک کے کسی زمانے میں ایک اسلامی ریاست ہوا کرتی تھی. تو وہاں پر تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا معجم المصنفین. اس کا نام کیا تھا؟ معجم المصنفین.
وہ کتاب چھپی تو اس کی 3 یا 4 ہی جلدیں، لیکن حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ وہ کتاب تقریباً 40 جلدوں میں لکھی گئی. کتنی جلدوں میں؟ 40 جلدوں میں. اس میں کیا کیا انہوں نے؟ حروف تہجی کے اعتبار سے مصنفین کے نام اور ان کے کارناموں کو ذکر کیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس باب میں یہ ایک منفرد کتاب، یہ بھی مستقل ایک علم ہے. مصنفین کا تعارف یہ بھی مستقل ایک علم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امت مسلمہ کے علماء نے اتنا لکھا کہ ان کا تعارف کرانا یہ بھی مستقل ایک علم کی حیثیت اختیار کرے. اسی لیے کہتے ہیں کہ معجم المؤلفین کے مصنف قحالہ جو ہے، کہا کہ وہ ان کی کتاب نہیں ہے، وہ اصل میں ٹونکی صاحب کی کتاب ہے. کہیں سے ان کو اس کا نسخہ ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے اسی میں سے آگے پیچھے کر اپنے نام سے کیا کر دیا، اسے ایسا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے نام سے شائع کر دیا. تو اس کتاب کی جستجو مجھے تھی. میں نے حیدرآباد میں نظام مدرسہ جامعہ نظام مدرسہ نظام کے نام سے ایک ادارہ ہے، وہاں پر آج سے 8-10 سال پہلے گیا تو مجھے پتا چلا کہ وہاں پر ہے، تو میں نے وہاں سے اس کے نسخے حاصل کیے تھے. تو اس کی پہلی جلد میں، پوری پہلی جلد صرف علوم کا تعارف ہے. پوری جلد کس میں ہے؟ اس میں صرف علوم. اس کے بعد دوسری 3 جلدیں ملی، تو ان 3 جلدوں میں ابھی صرف ایک نام ہی چل رہا ہے مصنف کا. ابراہیم کے نام کے جتنے مصنفین ہیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے. چوتھی جلد تک ابھی تک کہ ابراہیم ختم نہیں ہوا. لفظ ابراہیم کے نام سے جتنے مصنفین ہیں ان مصنفین میں ابھی چوتھی جلد جو میرے پاس ملی اس میں ابھی ابراہیم ہی چل رہے ہیں، یعنی ابراہیم کے بعد دوسرا نام شروع نہیں ہوا، اس لیے کہ حروف تہجی سے انہوں نے لکھا ہے. تو پہلے ابراہیم میں الف ہے اور بعد میں با ہے، تو اسی اعتبار سے الف با میں ابراہیم آیا. اب کیسا اس کو جمع کیا ہوگا، آج تک کہ میں اس کتاب کی جستجو میں ہوں کہ وہ کتاب کہیں نہ کہیں سے مل جائے. ابھی کچھ دنوں پہلے بھی کسی نے بتایا کہ وہ مصر کے کسی کتب خانے میں ہے. تو میں نے تلاش کر ان کے ایک رشتہ دار سے رابطہ کیا، تو ان کے اس رشتہ دار نے بتایا کہ مصر کے کسی کتب خانے کے اندر میں وہ کتاب میں خود دیکھ کر آیا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو پھر میں نے ہمارے مدینہ کے ایک شیخ ہے جن کا مصر سے تعلق ہے، ان سے میں نے کہا کہ بھائی یہ کتاب مصر کے فلاں کتب خانے کے اندر میں پائی جاتی ہے، تو آپ برائے کرم اس کو تلاش کیجئے، اگر وہ ملتی ہے تو کسی طریقے سے اس کو کیا کیجئے، حاصل کیجئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مستقل علم ہے. مقدمات ہمارے مصنف بھی چونکہ ایک محتم بشان علم کے باب میں اپنی اس کتاب کو لکھ رہے تھے، تو انہوں نے بھی اس کا اہتمام کیا کہ تفصیل کے ساتھ مقدمہ ذکر کیا. تو اس مقدمے میں علم حدیث سے متعلق جتنے مباحث ہو سکتے تھے، ضروری مباحث ہو سکتے تھے جو انہیں ضروری لگے، ان تمام کے تمام ضروری مباحث سے آپ نے تعارض کیا ہے. چونکہ یہ اس زمانے میں لکھا گیا جس زمانے میں احادیث صحیحہ کے جمع کرنے کا محدثین کے یہاں پر عام رواج ہو چلا تھا. ہمارے محدثین نے احادیث مبارکہ کی مطلق جمع یہ تو دور نبوی سے ہو رہی ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بارہا کہا کہ تقریباً 19 مجموعے تو حضرات صحابہ کے بیان کیے جاتے ہیں. اس کے بعد حضرات صحابہ کے تلامذہ نے ان کے مصاحف کو جمع کیے، ان سے جو سنا اس کو. تو ایسے تو بے شمار مجموعے ہیں جو حضرات صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے. مگر دوسری صدی کے اختتام تک جتنی کتابیں لکھی جاتی تھی ان کتابوں میں احادیث کو کیف متفق جمع کر دیا جاتا تھا اس کے اسانید کے ساتھ، جس میں صحیح بھی ہوتی تھی، ضعیف بھی ہوتی تھی، اور اس سے بھی کم درجے کی حدیثیں بھی ہوا کرتی تھی. پھر امام بخاری نے آ کر یہ بیڑا اٹھایا کہ انہوں نے صرف احادیث صحیحہ کو جمع کیا، اور انہی کے طرز پر جب امام مسلم کے تلامذہ نے دیکھا کہ امام مسلم بھی اس خدمت کو انجام دے سکتے ہیں، تو امام مسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے لیے اس طرح کی کتاب لیں. اسی لیے آپ اپنے انہی تلامذہ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے مقدمے میں ذکر کرتے ہیں ہممتا، کہ تو نے ارادہ کیا، تو نے چاہا. تو وہ اسی انداز میں اس کو بیان کر رہے ہیں کیونکہ ان سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ احادیث کو جمع کیجئے. تو انہوں نے احادیث کو جمع کیا، اور احادیث کو جمع کرنے کے بعد اپنی اس کتاب میں بیان کیا جاتا ہے کہ 3 لاکھ حدیثوں میں سے ان کتاب میں حدیثوں کو جمع کیا ہے. بعد میں اس سے زیادہ کو بیان کیا ہے، کسی نے 5 لاکھ میں سے بیان کیا ہے. تو اپنے گھوم پھیر کر انہوں نے جتنے محدثین سے احادیث سنی تھی، جن میں سے بہت ساروں کے نام کل ذکر کیے گئے، بہت ساروں کے نہیں بلکہ بہت تھوڑوں کے ذکر کیے گئے، اور بہت ساروں کے چھوڑ دیے گئے مخافت الاطالتی کہ بہت لمبا وقت نہ لگ جائے اس وجہ سے. تو انہوں نے اپنے جو اساتذہ سے احادیث
سنی تھی ان احادیث کو اپنی کتاب میں جمع کیا. لیکن اس سے پہلے انہوں نے اس مقدمے میں اس علم سے متعلق ضروری مباحث کو ذکر کیا ہے، خاص طور پر چونکہ ان کے زمانے میں وہ جس دور سے گزر رہے تھے اس کے قریب کا زمانہ وہ تھا کہ وضاعین کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی. واضعین حدیث کو اپنے طور پر وضع کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹا منسوخ کرنے والے بکثرت ہو گئے تھے. اس لیے آپ نے علم حدیث میں اگر اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط چیزوں کو منسوخ کر دیا جاوے تو اس پر کیا وعیدیں ہیں، سند کی کتنی اہمیت ہے، علماء نے سند کو کتنی اہمیت دی ہے، اس باب میں آپ نے مستقل طور پر اپنی اس کتاب میں کلام کیا ہے. گزشتہ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ ایک ہوتا ہے مصنف کا تعارف اور ایک ہوتا ہے مصنف کا تعارف. تو ہم نے مصنف کا تعارف پڑھا. اب یہ کہ مصنف نے جو مصنف ہمارے سامنے پیش کی ہے، اس مصنف کا طرز اور اسلوب کیا ہے، مصنف نے کس انداز میں اپنی اس کتاب میں احادیث مبارکہ کو جمع کیا ہے، کتنی حدیثیں اس میں ذکر کی گئی ہے، کون سی احادیث ایسی ہیں جن احادیث کے سلسلے میں محدثین نے کیا کلام کیا ہے. تو اس باب میں امام ان کے اسلوب اور منہج کو، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک مستقل، یہ بھی ایک علم ہے مناہج المحدثین، کہ محدثین جو ہے وہ کس اسلوب میں اپنی کتابوں کے اندر میں چیزوں کو جمع کرتے ہیں. تو امام مسلم کی کتاب الجامع الصحیح للامام المسلم اور اس کا طرز اور اسلوب، مصنف کتاب کا اسلوب. سب سے پہلے تو امام مسلم نے اپنی اس کتاب کو جب جمع کیا تو 3 شرائط کا التزام کیا، جس کو شروط مسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے. اسی طرح مصنف نے اپنی اس کتاب کا نام کیا رکھا. اس کتاب میں احادیث کی تعداد کتنی ہے، مصنف نے کتاب کو کیوں لکھا، اور صحیح ہے مسلم کے احادیث کا درجہ کتنا ہے اور کیا ہے. کتاب کا نام، اس کتاب کے نام کے سلسلے میں ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ مصنف نے اس کا نام الجامع الصغیر رکھا. مصنف نے اس کا نام الجامع الصغیر رکھا. البتہ یہ صحیح ہے مسلم اور جامع مسلم سے مشہور ہوئی. امام مسلم کے شاگرد مکی ابن عبدان فرماتے ہیں، امام مسلم کے تلمیذ اور شاگرد مکی ابن عبدان فرماتے ہیں، میں نے امام مسلم سے سنا کہ الحمدللہ میں نے اپنی اس کتاب میں احادیث مسندہ کو اتنی محنت سے جمع کیا ہے
کہ 200 سال تک بھی جو لوگ احادیث کے میدان میں کام کریں گے تو ان کا مدار میری یہ کتاب ہوگی. اس لیے کہ میں نے ہزاروں محدثین سے براہ راست 3 لاکھ حدیثیں سنی. براہ راست 3 لاکھ حدیثیں سنی سند کے ساتھ. اور پھر ان میں سے 4000 حدیثوں کا انتخاب کیا. اور مقررات کے ساتھ 7,275 حدیثیں 7,275 حدیثیں اپنی کتاب میں جمع کی. آپ کے ایک رفیق درس احمد ابن سلمہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے جب اپنی اس کتاب کا آغاز کیا تو شروع سے اخیر تک میں ان کے ساتھ تھا. تقریباً اس کتاب کی تصنیف میں انہیں 15 سال لگے. اس کتاب کی تصنیف میں انہیں 15 سال لگے. تو یہ ہے مصنف نے اس کا نام الجامع الصغیر ذکر کیا ہے. البتہ الجامع الصحیح للامام المسلم سے اسے شہرت حاصل ہوئی اور بھی مختصر کر صحیح مسلم سے اسے کیا کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے. اس میں کتنی حدیثیں ہیں تو بغیر مقررات کے 4000 حدیثیں ہیں اور مقررات کے ساتھ 7,275 احادیث ہیں. اور احمد ابن سلمہ کا دعویٰ تو 12,000 حدیثوں کا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ 7,275 حدیثیں مقررات کے ساتھ صحیح مسلم کی بنتی ہے. امام مسلم نے اس کتاب کو کیوں تصنیف کیا؟ اس کی 2 وجہ بیان کی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ ان کے بعض معاصرین اور تلامذہ نے ان سے درخواست کی کہ آپ نے در بدر کے اسفار کر جو اتنی ساری احادیث کو جمع کیا ہے، کہ آپ نے در بدر کے اسفار کر جو اتنی ساری احادیث کو جمع کیا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اسے اچھی ترتیب کے ساتھ کتابی شکل دے دو. تو آپ نے اس مطالبے پر اس کتاب کو مرتب کیا.
دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے جس کی بنیاد پر لوگوں کے لیے ایسی حدیثوں کو جمع کرے جس میں احکام اور ترغیب اور ترہیب کا پہلو غالب ہو. اور وہ کتاب ضعیف روایتوں اور منکرات سے پاک اور صاف ہو. اسی غرض سے آپ نے اس کتاب کو مرتب کیا. صحیح مسلم کی فضیلت اور اس کی ترتیب اور اس کے حسن ترتیب شارح مسلم امام نووی فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ مصنف نے بہت عمدہ ترتیب کے ساتھ ہر حدیث کے لیے طویل عنوان قائم کر کر اپنی مختلف اسانید سے اسے جمع کر دیا. جس کی وجہ سے طالب علم کے لیے دین کا سیکھنا اس کتاب کے ذریعے بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت دو خصوصیتیں. ایک ہے ان کی حسن ترتیب. حسن ترتیب میں صحاح ستہ میں امام مسلم کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. بہت عمدہ ترتیب کے ساتھ پہلے ابواب العقائد کو ذکر کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ابواب الطہارت کو ذکر کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد تو اس کتاب میں جامعیت بھی ہے, حسن ترتیب بھی ہے, اسی کے ساتھ ساتھ اختصار بھی ہے. بخاری کے مقابلے میں کتاب بہت مختصر ہے, بالکل اس کے عادی ہے, تو اختصار کے ساتھ. دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ اپنی اس کتاب میں امام بخاری کے یہاں پر ترجمۃ الباب بہت مشکل ہوتا ہے. حدیث ذکر کرتے ہیں اور باب قائم کرتے ہیں, تو باب اور حدیث کو اتنی آسانی کے ساتھ مناسبت نہیں دے سکتے آپ. اسی لیے کہتے ہیں فقہ البخاری فی تراجمہ. تو امام بخاری کے یہاں بہت مشکل ہوتا ہے, اور امام مسلم کے یہاں یہ کام بالکل آسان. امام مسلم کیا کرتے ہیں, ایک دو حدیث لیتے ہیں اور اس کے اوپر لمبا سا عنوان قائم کرتے ہیں. تو آدمی عنوان کو پڑھ کر ہی سمجھ جاتا ہے کہ اس باب میں کیا کہا جائے گا. تو آدمی باب کو پڑھنے سے پہلے صرف عنوان سے آدھی بات سمجھ لیتا ہے. صرف عنوان کو سمجھ لیتا ہے تو اس کو آدھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھئی اس میں یہ کہا جائے گا.
تو پھر اس کے لیے اس باب کی 2-4 حدیثیں جو ہوتی ہیں اس کو جمع، تو کثرت سے ابواب قائم کرتے ہیں اور لمبے لمبے ابواب قائم کرتے ہیں جس کو ہم ذیلی عناوین کہتے ہیں. تو وہ ذیلی عناوین جو ہے وہ اتنے زیادہ قائم کرتے ہیں کہ صحاح ستہ میں یہ کسی اور کے یہاں پر یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے. تو یہ 2 خاص خصوصیتیں ہیں امام مسلم کی کہ انہوں نے بڑی عمدہ ترتیب کے ساتھ، اختصار کے ساتھ اور ابواب جو قائم کیے ہیں وہ ایسے انداز میں قائم کیے ہیں کہ طالب علم کے لیے کتاب کی احادیث ذکر کرتا احادیث کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے بعض حضرات نے کہا کہ اگر کوئی صحاح ستہ میں سے ایک کتاب پڑھنا چاہے تو اسے مسلم پڑھ لینی چاہیے، آسان پڑھنا چاہے تو. صحاح ستہ میں کوئی آسان چیز پڑھنا چاہے کہ وہ آسانی کے ساتھ سنن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقفیت حاصل کر لے. تو علماء کی بڑی تعداد کا رجحان اس بات کی طرف ہے کہ ان تمام کتابوں میں اس کے لیے سب سے بہترین کتاب ہے صحیح المسلم، کہ وہ آسانی کے ساتھ سمجھ بھی لے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ عوام الناس میں کبھی درس دینے کی ضرورت ہو تو مسلم کا درس دے دینا چاہیے، وہ آسان ہے. ہر ایک کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے. اس چمن کو اللہ رب العزت نے بسایا ہے، ہر گلے را بویست، ہر پھول کی الگ الگ خوشبو ہوتی ہے. امام بخاری ان کے پھول کی خوشبو الگ ہے، ان کی الگ ہے. تو ہر کتاب میں آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے جو اس میں ہے، اس کے علاوہ میں نہیں. اور یہی سب منتشر ہو کر ایک بہترین گلدستہ کیا ہوتا ہے، تیار ہو جاتا ہے. اگر سب ہی ایک ہی طرح کے ہو تو ظاہر سی بات ہے آدمی اکتا بھی جاتا ہے. جب آدمی ایک طرح کا کھانا مسلسل کھا کر اکتا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے علم تو خشک چیز ہے، اس سے تو انسان اور زیادہ اکتا جاتا ہے. اسی لیے امام مسلم کی جو خاص خصوصیت بیان کی جاتی ہے وہ یہی ہے. امام مسلم کی تیسری خصوصیت، صحیح مسلم کی تیسری خصوصیت، امام مسلم نے اپنی اس کتاب کو جمع کرنے کے بعد اپنی یہ پوری کتاب متعدد محدثین کو پڑھ کر سنائی. من تواضع للہ رفعہ اللہ. حالانکہ وہ خود اتنے اونچے مقام پر فائز تھے کہ ان کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنی رائے پر اڑے نہیں رہے، ڈٹے نہیں رہے، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ میرے زمانے میں کون بڑے محدثین ہیں. ان محدثین کے پاس گئے اور ان کو جا کر اپنی پوری کتاب من اولہ الی آخرہ پڑھ کر سنائی. ورنہ آدمی کو تھوڑا بہت کچھ آ جاتا ہے تو وہ ایسا سمجھتا ہے کہ اب میں کسی کے پاس کیوں جاؤں. اسی لیے کبر یہ زیادہ تر پایا جاتا ہے علماء میں. حسد اور کبر یہ 2 بیماریاں علماء میں اور بادشاہوں میں دونوں جگہ پائے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک جسموں کے بادشاہ ہے اور ایک دلوں کے بادشاہ ہے. علت مشترکہ دونوں کے لیے ہے کہ دونوں کو بادشاہت حاصل ہے، لہذا دونوں کی بیماری بھی ایک جیسی ہے. اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری کتاب ابو زرعہ رازی کو من اولہ الی آخرہ سنائی. امام ابو زرعہ رازی جن کے بارے میں اس سے پہلے میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا کہ ایک آدمی نے رئی شہر میں قسم کھائی کہ اگر ابو زرعہ رازی کو 3 لاکھ حدیث یاد ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تجھے 3 طلاق. تو وہ روتی ہوئی امام ابو زرعہ رازی کے پاس آئی، کہا کہ میرے شوہر نے حبنک قسم کا ہے، ایسی قسم کھائی، اب میری طلاق کو آپ سے کیا نسبت. تو کہا کہ اگر ابو زرعہ رازی کو 3 لاکھ حدیث یاد ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تجھے 3 طلاق. تو امام ابو زرعہ رازی نے مسکرائے اور کہا چلی جا، تیرے کو طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ 3 لاکھ حدیثیں تو مجھے ایسے یاد ہے جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. کیا فرمایا انہوں نے؟ 3 لاکھ حدیثیں تو مجھے اس طرح سے یاد ہے سند کے ساتھ جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. تو الحمدللہ انہوں نے کہا کہ میں 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہوں، جس میں سے 3 لاکھ حدیثیں تو میں ایک بیٹھک میں بغیر کسی خطا اور غلطی کے سنا سکتا ہوں. تو ایسے ابو زرعہ رازی کو آپ نے پوری کتاب جا کر سنائی، شہر رئی ہے اور جا کر ان کو پوری کتاب سنائی. اور پھر آگے سننے جیسی بات ہے، کیا فرماتے ہیں کہ فَكُلُّ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ أَنَّ لَهُ عِلَّةً تَرَكْتُهُ،
کہ جہاں پر بھی امام ابو زرع نے کہا کہ اس حدیث کے سلسلے میں مجھے اطمینان نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو میں نے وہاں سے کاٹ دیا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، اب نہ کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ ضد نہیں کی کہ نہیں میں تو اس کو رہوں گا ہی نہیں. جہاں جہاں امام ابو زرع نے کہا ٹھیک ہے اس کو کیا کر دو، اس کو ہٹا دو، تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کو وہاں سے کیا کر دیا، ہٹا دیا. تو فرماتے ہیں عرضت کتابی هذا على ابي زرعة الرازي فكلما اشار الى ان له علة تركته وكلما قال انه صحيح وليس له علة خرجته. اور جہاں جہاں کہا کہ ہاں یہ برابر ہے تو پھر میں نے اس کو رہنے دیا. اسی طریقے سے بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ آپ نے اپنی اس کتاب کو اسحاق ابن راہویہ کو بھی پڑھ کر سنائی 3 مرتبہ. اسحاق ابن راہویہ کو بھی کسی نے کہا ایک بار اور کسی نے کہا کہ 3 مرتبہ مکمل کتاب پڑھ کر سنائی. احادیث مسلم کا درجہ. امام مسلم کی اس کتاب میں ذکر کردہ احادیث کے درجے کے سلسلے میں آپ کے تلمیذ ابن الشرقی آپ کے تلمیذ ابن الشرقی فرماتے ہیں میں نے امام مسلم سے سنا ما وضعت شيئا في كتاب هذا المسند الا بحجة وما اسقطت منه شيئا الا بحجة. کہ میں نے اپنی اس کتاب مسند میں جس حدیث کو بھی رکھا ہے تو صحت کی بنیاد پر کسی دلیل ہی کی وجہ سے رکھا، اور جس حدیث کو بھی میں نے اس میں سے حذف کیا ہے تو اسے کسی نہ کسی دلیل کی بنیاد پر حذف کیا ہے. کسی حدیث کو ذکر کیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی دلیل ایسی تھی میرے پاس اس کی صحت تک پہنچنے کے لیے اسے میں نے ذکر کیا، اور جس حدیث کو میں نے اس میں سے ساقط کیا یعنی اس میں ذکر نہیں کیا وہ بھی اس لیے ذکر نہیں کیا کہ اس میں کوئی نہ کوئی منکر یا کوئی نہ کوئی واہیات یا کوئی نہ کوئی ضعف یا کچھ بھی پایا جاتا تھا، تو ایسے ہی میں نے الٹپ جمع نہیں کیا ہے بلکہ اتنے احتیاط کے ساتھ حجت اور دلیل کے ساتھ ہر چیز کو میں نے جمع کیا. امام ابن الصلاح فرماتے ہیں ان جميع ما حكم مسلم بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته. ابن الصلاح فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے اپنی اس کتاب میں جس حدیث پر بھی صحت کا حکم لگایا ہے تو ان کا وہ صحت کا حکم قطعی ہے، مقطوع بصحته، وہ اپنے اس حکم لگانے میں بالکل بجا ہے، ذرہ برابر بھی انہوں نے کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو ترقی بالقبول عطا فرمائی. علماء نے صحیح بخاری کے بعد اصح الکتب صحیح مسلم کو قرار دیا. اور علماء نے لکھا ہے وَمَا اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى إِخْرَاجِهِ فَهُوَ مَقْطُوعٌ بِصِدْقِ مُخْبِرِهِ ثَابِتٌ يَقِينًا لِتَلَقِّي الْأُمَّةِ ذَلِكَ بِالْقُبُولِ. کہ جس حدیث پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہو گیا تو اس کی صدق میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، اس حدیث کے صحیح ہونے میں ذرہ برابر کوئی شک کیا جا سکتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جمع کرنے والوں نے صحت اور اسناد کی پوری رعایت کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ رب العزت نے اسے تلقی بالقبول عطا فرمائی.
امام مسلم کی اس کتاب میں چونکہ بڑی محنت سے انہوں نے اپنی اس کتاب کو جمع کیا، تو اب دو چیزیں رہ گئی، ایک تو امام مسلم کے شرائط اور منہج، اور دوسرا رہ گیا کہ اس کے اوپر عربی زبان میں علماء نے اور اردو زبان میں علماء نے کس انداز میں کام کیا۔ ایک بدعتی عالم ہے پاکستان کے، انہوں نے مسلم کی شرح لکھی، حالانکہ بدعتی ہے لیکن مسلم کی شرح لکھی، آپ کو حیرت ہوگی 1400 صفحے کی 12 سے 14 جلدیں ہیں امام مسلم کی، اس کی شرح لکھی انہوں نے۔ دکھنے میں چھوٹی سی ہے وہ کتاب مسلم، لیکن اس کے باوجود آج بھی اس پر جو کام ہو رہا، ابھی شیخ آدم الایتھوبی مکہ مکرمہ میں ابھی میرا آخری سفر میں ان سے مل کر آئے، انہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے، کتنی جلدوں میں؟ عربی زبان میں، زیادہ نہیں، صرف 45 جلدوں میں، ابھی بالکل تازہ گرم ابھی انتقال ہوا ان کا، 2 مہینے بھی نہیں ہوئے۔ تو یعنی قرون، جب سے انہوں نے کتاب لکھی ہے اس وقت سے لے کر آج تک امام مسلم کے بیچارے صرف یہ بول کر گئے کہ آج کے بعد 200 سال تک بھی لوگ اس کی طرف رجوع کرتے رہیں گے۔ 200 سال نہیں، 1200 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 1200 سال، 200 کے اوپر 1000 بڑھ گئے، اور قیامت تک کہ اب لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ اس کو کہتے ہیں او علم ينتفع به، یہ ہے صدقہ جاریہ۔ امام مسلم کے لیے اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ امام مسلم جب اس کا ثواب دیکھیں گے تو وہ خود تعجب میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو 200 سال بول کر آیا تھا، اور یہ تو 200 سال کے بجائے 2000 سال تک لوگوں نے اس سے کیا کیا ہے؟ استفادہ کیا ہے۔ تو یہ اصل دوسری ساری وجوہات بعد میں، سب سے بڑی وجہ امام مسلم کا اخلاص، کہ انہوں نے اپنے اس کام کو کیسے کیا؟ اخلاص کے ساتھ۔ اور جس چیز میں اخلاص ہوتا ہے، اسی لیے شیخ عوامہ فرماتے ہیں الاخلاص یصنع العجائب، اخلاص یہ عجائبات کو وجود دیتا ہے۔ عجیب جملہ بیان کیا انہوں نے، کہا جب اخلاص کے ساتھ آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں پر عجائبات کو ظاہر فرماتے ہیں۔ تو اسلامی تاریخ میں ایسے بہت سارے عجائبات، پوری تاریخ عجائبات سے بھری ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوائے قربانیوں کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ ابھی بھی ہم لوگ اسی لیے کمزور پڑ گئے کہ ہم قربانی نہیں دیتے، اور پہلے لوگ کیا تھے؟ قربانی دیا کرتے تھے۔ جب یہ امت ایک بار پھر قربانی پر آ جائے گی تو اس امت، اور آنا ہی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو آج نہیں تو کل، دیر سویر کبھی نہ کبھی یہ امت کیا کرے گی؟ جاگے گی، اور جب جاگے گی تو سب کو سلا دے گی انشاءاللہ، چاہے کرنے والے کچھ بھی کرتے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ یہ کیا کریں گے بیچارے؟ چپدی کا شوربہ، یہ کیا کریں گے؟ اچھلیں گے، کودیں گے، جب تک کہ اللہ نملی لہم، ڈھیل دیتا ہے وہاں تک کہ کودتے رہیں گے، اور جب اللہ ثم کیدی متین، جب اللہ کھینچنے پر آئے گا تو ساری ان کی قدرت پھلانگ کیا ہو جائے گی؟ نکل جائے گی۔ جب عاد اور سمود نہیں بچے تو یہ کیا ہے؟ یہ تو ان کے سامنے بچونگڑے بھی نہیں ہیں، عاد و سمود نہیں بچے۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، قرآن کریم کہتا ہے جیسے کہ کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے، ایسے لمبے چوڑے تھے، اور صرف لمبے چوڑے نہیں تھے، انجینئر بھی تھے وہ، کانوا مہندسین، وہ کیا تھے؟ انجینئر تھے، بڑے بڑے مکان بنائے انہوں نے، اور ان کے آثار قدیمہ آج بھی مدائن کے اندر میں کیا ہوتے ہیں؟ پائے جاتے ہیں۔ تو وہ بھی نہیں بچے، ان کا علم بھی نہیں بچا سکا، ان کا جثہ بھی ان کو نہیں بچا سکا، کچھ نہیں بچا سکا۔ اللہ رب العزت جب گرفت پر آتا ہے تو کچھ بچتا نہیں۔